ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں آپ کے جو مسائل ہیں, آپ کے جو مطالبات ہیں. اس میں رحمان ملک صاحب نے بھی جس طرح کے آپ کے کولیگ نے بالکل درست کہا کہ جب آپ گورنمنٹ میں تھے کچھ اور بات تھی, اور اب جب آپ اپوزیشن میں ہیں تو وہ کوئی اور بات ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی دیکھیں, آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ کے جو ہر پروفیشن امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے جتنا آپ اہم ہیں, جتنے آپ کا جتنا رول بنتا ہے پورے سیاسی کلچر میں اور اس ملک کے معاشرتی کلچر میں, وہ میرا نہیں خیال ہے کہ کسی اور اس کا بنتا ہے. جو کورونا کے ایک جس میں ہم مبتلا ہیں, اس میں آپ لوگوں کا کردار قابل فخر رہا ہے. جس طرح سے آپ لوگ فرنٹ لائن پہ ہمارے ڈاکٹر, نرسز, میڈیکل سے ریلیٹڈ جتنا بھی لوگ ہیں, وہ اس کی پوری قوم بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے آپ کو. دوسری بات کہ آپ کے جو مطالبات ہیں, میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ تقریروں سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ تاثر یہ ملا کہ شاید حکومت بہت سخت دلی سے کام لے رہی ہے. دیکھیں, میں یہاں پہ آپ کو یہ ضرور مینشن کرانا چاہوں گا کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان اور ماضی کی حکومتوں میں جو فرق رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو دل سے جو ان کی ہمدردی ہے اس طبقے کے ساتھ, ہر اس طبقہ جو کہ کمزور ہو, آپ کمزور تو نہیں ہیں ماشاءاللہ, آپ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں, لیکن معاشی طور پہ جن طبقات کے لیے وہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے جو کچھ لوگ ہیں, کچھ سیاسی پارٹیاں ہیں جو اس کو کرٹیسائز بھی کرتی ہیں, بیکاز یہ پہلی دفعہ ایک ایسا پرائم منسٹر آیا ہے جو کہ اس طبقے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جو کہ سب سے معاشی طور پہ جن کو مشکلات ہیں. جتنے بھی پروگرامز کیے ہیں, احساس پروگرام یا اور جتنے بھی پروگرامز کیے ہیں, ان کی جو سوچ کا محور ہے وہ طبقہ ہے جو کہ معاشی طور پہ اور سماجی طور پہ جو ہے مشکلات میں ہے. اب جو ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے, ظاہر ہے کہ اس میں بڑا ایک تلاطم سا رہا ہے تعلقات میں اور ماحول میں. اب مجھے اگر پرائم منسٹر صاحب نے یہ اعزاز بخشا ہے اور مجھے یہ ذمہ داری دی ہے, تو میرا سب سے اہم کام یہی ہوگا کہ نمبر 1, میں آپ کی ویلفیئر کے لیے آپ کا سب سے آگے کھڑا ہوا وکیل ہوں گا. جج نہیں ہوں گا, میں وکیل ہوں گا آپ کا. ٹھیک ہے, آپ کے جتنے بھی مطالبات ہیں میں ان کے اس میں سے میں نے وہ پڑھے بھی ہیں. آپ کے جو تنظیموں کے جو بھی سربراہ ہیں ان سے میں نے کچھ سے ملاقات بھی کی ہے, لیکن چونکہ مجھے اتنا کم وقت ہوا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ سے ایک ایسی اس قسم کی بات کر دوں جو کہ میں پوری نہ کر سکوں. میں صرف جو آج آنے کا میرا جو مقصد تھا, ایک تو یہ تھا کہ آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا, نمبر 2 کہ آپ کے مسائل کو پوری طرح سمجھنا, ان سے ریلیٹ کرنا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں, دیکھیں میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ آپ میرا پس منظر دیکھیں, میں کبھی آپ کے مفادات کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا یا کوئی ایسے عمل کا حصہ بنوں گا جو کہ آپ کی جو معاشی صورتحال ہے, جس میں کہ ہمارے کئی جرنلسٹ جو ہیں ان کو کتنے مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی ہوئی ہیں, اور جو بھی ہماری جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں, گو کہ میں اس کا حصہ نہیں تھا, لیکن مجھے بتایا گیا ہے اور مجھے پوری اپڈیٹ دی گئی ہے کہ اس میں جو ہماری حکومت کا میرا جو سب سے اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت عید سے پہلے جو ہے کہ جتنے بھی واجبات ہیں اس کا اہم حصہ جو ہے تو وہ آپ تک پہنچنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ریجنل اخبارات کے کوٹے کا تعلق ہے وہ ختم نہیں ہوئے ہیں, صرف اس کی جو ترتیب ہے اس میں ہم نے آپ ہی کے ساتھ ڈسکشنز کر کے ہم نے جو ہے تو اس کو فائنلائز کرنا ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی
ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم کیسے ہم کریں گے. آپ کا کتنا بڑا رول رہا ہے ہماری تحریک میں, آپ نے جتنا ہمیں سپورٹ کیا, آپ نے جتنے ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہماری جدوجہد میں, عمران خان کی جدوجہد میں آپ ہراول دستہ تھے. ہم کیسے آپ کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جو ایسی بات کریں جس سے کہ آپ کو نقصان پہنچے؟ اس وقت میں آپ کو اس بات کا آخر میں پھر یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو نمائندے ہیں مجھے وہ پرسوں ملیں, کل نہیں پرسوں مجھے ملیں گے, اور ہم چیزوں کو کلیئر کر کے وہاں سے اٹھیں گے. ورنہ میں بھی ادھر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں گا. آپ بالکل اس کی فکر نہیں کریں, اس بات کی یقین کریں کہ جو آپ کا وکیل ہے وہ اس کو اپنی کاز سمجھ کے, اور آپ کے جو مطالبات ہیں, جو آپ کے جائز مطالبات ہیں, جو کہ اکثر جائز مطالبات ہیں, ان کو پورا کرنے میں ہم ہفتوں کی بھی بات نہیں کرتے. ہم اس اگلے آنے والے ہفتوں میں جو ہے نا, آپ کو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو عید سے پہلے خوشخبریاں ملیں, اچھی خبر ملے, ایک اچھا ماحول پیدا ہو. آپ جو بھی گورنمنٹ کی جو جائز کرٹیسزم ہے, ایک خاص حدود و قیود میں رہتے ہوئے, تمیز اور اس کے آپ رہتے ہوئے, اور ہم اپنی طرف سے ہمیں ایک تعلق پیدا کرنا ہے. اور آپ دیکھیں, جو آپ شبلی فراز تب ایز اے بحیثیت انفارمیشن منسٹر کامیاب ہوگا جب آپ مجھے سپورٹ کریں گے. آپ مجھے لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے, میں آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اگر مجھے یہ اعزاز بخشا ہے تو وہ یہ سب کچھ پس منظر سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے بخشا ہے. اور میں یہی امید کروں گا کہ نہ آپ مجھے لیٹ ڈاؤن کریں گے اور نہ میں آپ کو لیٹ ڈاؤن کروں گا. تو آخر میں آپ کے ساتھ بالکل رابطے میں رہوں گا. میری گزارش ہے, آپ کے جو ہماری جو آپ کی جو تنظیموں کے جو وہ ہیں سربراہ ہیں, ان سے میری ملاقات ہوگی پرسوں, اور انشاءاللہ تعالی نیتیں صاف ہو, کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور پورا آپ کے ساتھ میں اظہار یکجہتی کرتا ہوں. اور یہ صرف الفاظ نہیں ہیں, جو مجھے آپ میں سے اکثر مجھے جانتے بھی ہیں, کچھ کو میں دیکھ بھی رہا ہوں. میری ان سے یہی توقع ہے کہ وہ مجھے میں اپنی اس کو جو باتیں جو میں کر رہا ہوں, انشاءاللہ میں آپ کا بھرپور وکالت کروں گا. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا تعلق رہے گا جب تک اللہ کو منظور ہو, وہ ایک بالکل بھائیوں والا, ایک بالکل میوچول کوپریشن کا, جس میں کہ میں آپ کے مفادات کا خیال رکھوں گا, آپ کی انٹرسٹ کا خیال رکھوں گا. اور آپ نے جو ہے تو جو میری گورنمنٹ جو بھی اچھے انیشیٹوز لیتی ہے اس کو آپ بھی سپورٹ کریں گے اور اپنا اس میں وزن ڈالیں گے. بہت بہت شکریہ جی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ صحافیوں کے مفادات کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. حکومت وقت کی جانب سے ان کا یہ کہنا تھا کہ عید سے پہلے آپ کو خوشخبریاں ملیں گی. اسلام آباد اور راولپنڈی میں افطار کا وقت قریب ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا.